وصلاۃ وسلام قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے یہ واضح اعلان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں۔ اب یہاں سکولی طبقہ جو ہے، جو جدید طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی دین میں کوئی سختی نہیں، جی یہ مولویوں نے اس طرح باتیں بنا لی ہیں، جی کوئی اگر معاذ اللہ زنا ہو جائے تو اس کو جناب سنسار کر دیں، یا کوئی قتل کر دے تو اس کو جناب پھانسی دے دیں، یا اس کو جناب لٹکا دیں، یا اس کو چوری کر دے تو ہاتھ کاٹ دیں۔ استغفر، یہ اتنا جبر، یہ اتنی سختی یہ مولویوں نے بنائی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سنو اس بات کو، اور خدا را اپنے آپ پہ رحم کرو، دین مصطفیٰ کو دل و جان سے تسلیم کرو، تب مسلمان شمار ہوگے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس پر جو دل و جان سے قبول نہ کرے اور اس میں جناب اس کو یعنی کہ وہ اس میں دقت محسوس کرے، اور یہ کیا مجھ پر شریعت آن پڑی ہے اور میں اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات، اس کو کیا پھر آیت یہ دلیل میں پیش کی جاتی ہے، تو میرا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، اس کا کیا معنی ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب جبر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی زنا کر رہا ہے تو جی خیر ہے رہنے دے، جی دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو خیر دین میں بڑی چھوٹ ہے، جی کوئی وضو سیدھا نہیں کرتا تو دین میں بڑی چھوٹ ہے، کوئی جناب چغلی غیبت زنا تہمت ساری برائیاں کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ یہ تو واضح پوری شریعت کا انکار کرنا ہے۔ اگر یہی ہونا تھا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد، قرآن بھیجنے کا کیا مقصد، شریعت بھیجنے کا کیا مقصد؟ اگر یہی ہونا تھا تو یزید کے مقابلے میں امام حسین کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگر یہی ہونا تھا تو جناب مامون رشید اور ان کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہی ہونا تھا تو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ابوبکر صدیق کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہی ہونا تھا تو کیسر اور کسریٰ کے جناب بادشاہوں کے خلاف حضرت عمر فاروق کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگر یہی ہونا تھا تو روم فتح کرنے کے لیے امیر معاویہ کیوں نکل پڑے؟ اگر یہی ہونا تھا تو جناب حضرت مولا علی کیوں خیبر توڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ اگر یہی ہونا تھا تو محمد بن قاسم کیوں سندھ میں آئے؟ اور اگر یہی ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں تو ٹیپو سلطان التمش اورنگزیب عالمگیر یہ کیوں ساری زندگی دوڑتے رہے دین مصطفیٰ کی جناب بلندیوں کے لیے، دین مصطفیٰ کے عروج کے لیے؟ اگر یہی ہونا تھا تو جناب پیر میر علی شاہ صاحب قادیانی کے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ اگر یہی ہونا تھا تو جہاد کا تصور قرآن مجید نے کیوں اترا؟ ان کو جناب گردنیں مارو، ان کے مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اگر یہی ہونا تھا تو خالد بن ولید نے یہ کیوں کہا تھا کہ انا قوم نشرب الدماء، اے رومیو ہم تو خون پینے والی قوم ہیں۔ اگر یہی ہونا تھا کسی کو کچھ نہ کہو، سب ٹھیک ہیں جی، مولوی بھی تقریر ایسی کرے کہ سارے راضی ہو جائیں، سارے خوش ہو جائیں، کسی کو چبھے نہ، کسی پر جناب وہ یہ کہتے ہیں نا جدید طبقے والے، کسی کو جناب ہٹ نہ کریں۔ کیوں ہٹ نہ کریں؟ اسلام تو تنقید کا دین ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لا بول رہے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو اس میں ہندوؤں کو ہٹ ہو رہی ہے، اس میں عیسائیوں کو ہٹ ہو رہی ہے، اس میں کھتریوں کو ہٹ ہو رہی ہے، اس میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب والوں کو ہٹ ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ کیا معنی؟ اس کا معنی سمجھو۔ خدا را ہو یا خدا را، یہ نیٹ کی ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جایا کرو، دین کے اصول سیکھو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھ کر، پکی باتیں تلاش کرو دین مصطفیٰ کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ چینی کہاں سے اچھی ملے گی، ہمیں پتہ ہے کہ چھولے دال یہ کہاں سے اچھی ملے گی، ہمیں پتہ ہے کہ کپڑا کہاں سے اچھا ملے گا، جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جناب کپڑے پہننے کے لیے یہاں سے اچھے ملیں گے، اور جناب سردیوں کا جو لباس ہے وہ وہاں سے اچھا ملے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا دائی اچھے بال کاٹتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا موچی کتنا ماہر ہے۔ نہیں پتہ تو صرف یہی نہیں پتہ کہ دین کا عالم کون سا کھرا ہے اور کون سا کھوٹا ہے۔ ہم جب ایسا وقت آتا ہے
تو اول تو علماء کے پاس جاتے نہیں، جب جاتے ہیں تو کسی یعنی کہ جاہل سے بندے کے سب پاس، کسی جناب بلکھڑ کے پاس لگ جاتے ہیں اور جو دین کی تباہی مچا کے رکھ دیتا ہے۔ اب لا اکراہ فی الدین کا ترجمہ سمجھیں، معنی سمجھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اس کو کھینچ کر دین میں نہ لاؤ، اس پر دین بیان کر دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر واضح بیان کر دینا ہے، کسی کو کھینچ کر دین میں لانا نہیں ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ تمہارے کھینچنے سے آ جائے گا، تمہارے اکراہ تمہارے جبر سے آ جائے گا دین کے اندر، لیکن وہ اندر سے منافق ہوگا۔ جب اندر سے منافق ہوگا تو جب موقع ملے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ میر جعفر اور صادق کی طرح اتنا بڑا قتل کرے گا، اتنا بڑا وہ دھوکہ دے گا دین مصطفیٰ کو کہ پھر اس کی نقصان قومیں بھوگتی رہیں گی، قوم میں اس کا نقصان اٹھاتی رہیں گی۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے اگر کوئی جناب گناہ کا کام کر رہا ہے اس پر پہنچاؤ حکم، جو عوام کا کام ہے اس پر بتاؤ، علماء تو حد جاری کرے۔ عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کے لائیں، جی تم یہ کرو وہ کرو، نہیں، اس عوام تک جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ یہ معنی ہے اس قرآن مجید کی اس مقدس آیت کا، لا اکراہ فی الدین۔ آگے بھی تو ہے نا، قد تبین الرشد من الغی، کہ جو سیدھی جو سچی بات ہے، جو ہدایت ہے، وہ گمراہی سے ہم نے واضح کر دی، ہم نے بتا دیا، ہم نے سب کچھ سمجھا دیا۔ نبی بھیجے، علماء بھیجے، جگہ جگہ مساجد میں علماء بٹھائے، کتابیں بھیجیں۔ یہ جو نشر و اشاعت کا سلسلہ، کتابوں کا، لائبریریاں، کتب خانے، یہ سارا سلسلہ ہم نے حق کو باطل سے خوب جدا کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں تھا جی اس بات کا، تو یہ معنی ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔